أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وعد نفسك من أهل القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. سورہ آل عمران ہے، سورہ حشر ہے، سورہ تحریم. 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. ان تینوں آیات جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ تینوں آیات میں یا ایھا الذین آمنوا ہے. اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ اور آخرت کے پر ایمان رکھتے ہو، قرآن اور رسول کے پر ایمان رکھتے ہو، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اور انہیں موت کے بعد کی زندگی کی کیا اہمیت ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے اس سے بتایا جا رہا ہے. اور یہ بات بتائی جا رہی ہے ان آیات میں دنیا کی زندگی قلیل ہے، عارضی ہے اور ادنا ہے. یہاں جو انسان بھی آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے، چاہے وہ 100 سال کی عمر پالے. قرآن میں ایک مقام پہ آئی بات سورہ بقر میں، اہل کتاب کے متعلق ہے وہ بات. اگر تمہیں 1000 سال کی بھی عمر مل جائے اللہ کی طرف سے تو تمہیں ایک دن مرنا ہی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے حساب اور کتاب کے لیے. 1000 سال کی عمر اگر مل گئی تو یہ نہیں کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، تو تم اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتے. پہلی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنو، اے مسلمو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کا تقوی کیا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہے، اس کو قرآن میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے. اللہ کے ڈر کے معنی یہ ہے، تقوی کے معنی یہ ہے، تقوی کے لفظی معنی آتے ہیں کہ کسی چیز سے آپ کو بچنا ہے، رکنا ہے. تو یہاں پہ تقوی کے معنی بچنا اور رکنے کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، یا پھر ان اعمال سے بچو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ تقوی کے معنی ہے، یعنی ان اعمال سے، ان کرتوتوں سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو پھر یہ تقوی کا حق ہے، اس کو ادا کرو پورا. تم ہر حال میں جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور یہ بات یاد رکھو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی مقام پہ آ سکتی ہے. اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے
جب اللہ تمہیں کال دے گا موت کی، بلائے گا، تو اس موت کے وقت جب میرے فرشتے آئیں گے تمہارے یہاں، تو اس وقت تمہارا عمل جو ہے اللہ کے مرضی کے مطابق ہونا ہے، یعنی ایسی حالت رہنا جو تم اللہ کے مرضی کے مطابق عمل کرتے رہنا۔ اس وقت تمہیں اگر موت آئے گی تو یہ موت اللہ کی طرف سے مغفرت کی بشارت ہوگی۔ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اس کا کسی کو تصور ہے نہ پتہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، سورہ لقمان کی آیت ہے، کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرنے والا ہے اور کب مرنے والا ہے۔ کسی بھی نفس کو یہ نہیں معلوم ہے وہ کہاں مرے گا اور کب مرے گا۔ اور یہاں جو بات فرمائی گئی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمون کے معنی ہوتے ہیں مسلم، مسلم کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ اپنے آپ کو اللہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اب وہ اس وقت مسلمان کہلاتا اللہ کے یہاں جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دے، یعنی اب میری مرضی نہیں آپ کی مرضی چلے گی، اسے کہتے ہیں مسلم۔ عربی لفظ میں قرآن میں اس کو واضح طور پہ بتایا ہے، تو فرمایا کہ جب بھی تمہیں موت آئے تو ایسی حالت میں ہونی چاہیے کہ اس وقت تمہارے اعمال جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے ہونا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موت کب آئے گی، پتہ نہیں۔ اسی لیے ہر آدمی کو اللہ فرماتے ہیں ہر وقت تم تیار رہو، ہر وقت تم تیار رہو فرمایا۔ ہر وقت تمہاری تیاری ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ کبھی بھی موت آئے وہ موت جو ہے اللہ اسلام کے اوپر ہو، اللہ اس کے رسول کے اوپر عمل کرتے وہ تمہاری موت آ جائے۔ تو یہ موت اگر ہے تو انشاءاللہ اللہ کے پاس بشارت ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرے گا۔ دوسری آیت مبارک آئی سورہ حشر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھیں پھر یہاں بھی تقوی کا لفظ آیا، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اس کے نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، اور وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیا میسج دے رہے اللہ سبحانہ و تعالی، ہر آدمی کو چاہیے، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنا جائزہ لیتا رہے، وہ غور و فکر کرتا رہے کہ میں اس آنے والے زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے میں نے۔ کیا بھائی، ہر نفس کو یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ وہ کل موت کے بعد سے مرنا، ایک دن کل سے مرا، موت کے بعد کی زندگی ہے، تو اس کے لیے وہ روزانہ جائزہ لے کہ میں آخرت کے لیے آج کتنا کام کروں، میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے، کیا بھیجا ہے، وہاں پہ میرا بینک بیلنس کیا ہے، وہاں پہ کیا جمع کیا ہے میں نے، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں ہمیں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس کو، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنا محاسبہ کرتا رہے اور وہ جائزہ لیتا رہے کل کے لیے کیا تیاری کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر ریپیٹ کیا اللہ نے کہ دیکھو پھر بچو نافرمانی سے، پھر پتہ نہیں موت کب آئے گی، بچو نافرمانی سے، ہر اس عمل کو چھوڑ دو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر اس عمل کو چھوڑ دو جس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکا ہے نا۔ قرآن میں اسی صورت میں بات آتی ہے اللہ کے نبی کے متعلق، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اسے مضبوط پکڑ لو۔ کیا دیا اللہ کے نبی نے آپ کو، ہمیں کیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دین دیا ہے، قرآن دی ہے نا،
اس سے مضبوط پکڑو تم. ہمیں کوئی دولت وغیرہ نہیں دی، تو سب سے بڑی دولت وہ دی ہے ہم نے. اللہ کے نبی نے ہمیں حجت الوداع میں یہ بات فرمائی، آئندہ میرا ملاقات آپ لوگوں سے نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا اس وقت، دیکھیں اب بھائی 1.25 لاکھ کے صحابہ قریب ہیں، اس میں میسج دیا جا رہا ہے میں میرے بعد ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اور جب تک تم اسے مضبوط کے ساتھ پکڑے رہو گے تم کبھی بھی نہیں بھٹکو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن ہے. میں یہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں. وما آتاکم الرسول، اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو تمہیں دیا ہے اسے مضبوط پکڑو، یعنی قرآن، دین پورے کا پورا اسے مضبوط پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن کامال سے، جن امور سے آپ کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اسے رک جاؤ. کیا بھائی منع کیا؟ اسے رک جاؤ. کیا اہمیت ہے رسول کی ہمارے پاس؟ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو نہیں چھوڑا جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا، روکا ہے، اس کے معنی یہ کہ اللہ کے نبی کے ارشاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. ٹیک اٹ ایزی، عام بات ہو گئی ہے. تو پھر رسول کی تو بڑی عظمت ہے، یقیناً ہے ہمارے پاس، لیکن نبی کے احکامات، نبی نے میں کاموں سے میں تمہیں روکا ہوں، اگر ہم اس کو نہیں روک رہے، انجام میں رہے، ٹیک اٹ ایزی لے رہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول اللہ کے احکامات کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ ہمارا عمل ثابت کر رہا ہے، زبان سے ہم نہیں کہتے، لیکن ہمارا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے جن کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اگر وہی کام ہم کر رہے ہیں تو اس کے معنی ہو بولتے رہتے، اپنا کام کرتے رہو بھائی، وہ بولتے رہتے، ان کا کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. سمجھنا یہ بات کہی جا رہی ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے. یہ بات کیوں کہہ رہا اللہ تبارک و تعالی؟ تمہارا ریکارڈ تیار ہے، اسی لیے کہ کل اللہ کے پاس جانا ہے ہمیں حساب کے لیے، اسی لیے بات کہی. خبر چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے عمل چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، قرآن نے یہ بات واضح کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَإِنَّكُمْ يَوْمَ تُعْرَضُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، تم اللہ کے دربار میں تم اپنے اعمال کے ساتھ پیش کیے جاؤ گے. اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیرًا یرا، دو جملے آتے ہیں نا، ذرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اردو اور عربی زبان میں دونوں کے لیے آتا یہی الفاظ ہے، ذرے کے معنی ذرہ، اس سے چھوٹا اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا. ذرہ، ذرات جو ہوتے ہیں نا وہ، اگر تمہارا کوئی عمل ذرہ برابر بھی ہے وہ تو تمہارے سامنے آئے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا. تو اگر وہ اچھا ہے الحمدللہ، نہیں اگر وہ عمل تمہارے شر ہے، خیر ہے، خیر کے مقابلے میں اگر شر ہے، برے اعمال ہیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، غبن ہے، تکلیف دے رہے کسی کو، کسی کے ظلم کر رہے، کسی کا مال کھا رہے، اگر یہ اعمال ہے ہمارے نام اعمال میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا محاسبہ ہوگا، تمہیں حساب دینا پڑے گا اللہ کے پاس. یہاں تم لوگوں کو گھماؤ پھراؤ کچھ بھی کرو، لیکن کل اللہ کی عدالت میں تم نہیں گھما سکتے کسی. کیوں؟ کہ اللہ وہ ہے تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے. یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، اللہ وہ ہے جو تمہاری نگاہوں کی چوریوں سے واقف ہے، تم کیوں پلک مارتے ہو اس سے بھی واقف ہے، اور تمہارے سینوں میں جو بھید بھاؤ ہے اللہ اس سے واقف ہے، تم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کہ اللہ کے پاس تو کوئی عمل تمہارا چھپا نہیں جائے گا. یوم لا تعرضون، فرما لا تخفى منکم خافیہ، لا تخفى منکم خافیہ،
یعنی کوئی بھی تمہارا عمل کل کوئی چھپا نہیں رہے گا، حساب اور کتاب ہوگا تمہارا۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے موت کے بعد کی زندگی اور یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تیسری آیت مبارک آئی سورہ تحریم کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ تینوں مقامات سے یا ایھا الذین آمنوا سورہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا سورہ حشر، یا ایھا الذین آمنوا سورہ تحریم، کون کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ اللہ۔ نہ تو یہاں پہ کوئی یہودی مراد ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی مشرک ہے، نہ کوئی منافق ہے۔ کون مراد ہے یہاں پہ؟ ایڈریس کسے کر رہے ہیں؟ ایمان، یعنی میں اور آپ، مجھے اور آپ کو اللہ بتا رہے ہیں۔ اور کیا حکم دے رہے ہیں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ دیکھو تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے، اور اس کے بعد تمہاری جو ذمہ داری ہے واہلیکم، تمہارے بیوی بچے ہیں ان کو بچاؤ۔ یہ دو ذمہ داریاں پہلے تمہارے اوپر ہے۔ اور جہنم کیا ہے، دوزخ کیا ہے، تصور نہیں کر سکتے تم وہاں کے عذاب کا۔ اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر، اس سے جہنم کی آگ کو جناب علی تیز کیا جائے، جلایا جائے گا۔ جیسا پیٹرول سے آگ کیسا بھڑکتی ہے نا، اسی طرح انسانوں سے اور پتھروں سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، ایندھن ہوگا اس کا۔ اس آگ سے تم بھی بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ جہنم جس کا ذکر اللہ نے بہت تفصیل سے کیا قرآن میں، ایک مقام پہ، بہت سارے مقامات پہ بات آتی ہے جہاں کا رہنا، کھانا، پینا، اوڑھنا، بچھونا، در و دیوار سب آگ کے رہے گی۔ جہنم کے لیے، جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی اور وہ مانگے پانی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جناب عالی پیاس بجھانے کے لیے کیا دے گا؟ حمیم و غساق۔ حمیم اور غساق، حمیم کے معنی ابلتا ہوا، کھولتا ہوا، غساق کے معنی جہنمیوں کے جسم سے سڑنے اور گلنے کے بعد خون اور پیپ جو جمع ہوتا ہے نا، وہ دیا جائے گا انہیں پینے کے لیے۔ حمیم، اور اسے کیسا پیئیں گے لوگ؟ ہمارا پیاس کے جیسا پیاسی اونٹنی پیتی ہے ریگستان میں پیاس لگنے کے بعد۔ وَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّینِ، وہ اس سڑے ہوئے خون اور پیپ کو غٹ غٹ ایسا پیئیں گے جیسا پیاسی اونٹنی پانی پی جاتی ہے۔ یہ جہنم ہے، کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، ہر چیز۔ تصور کرو، سوچو، فرمایا ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے۔ کب موت آتی، کسے موت آتی، کب آتی، کسی کو پتا نہیں ہے۔ ہمیشہ تم تیاری کرتے رہو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل وعدت نفسک من اہل القبور۔ دنیا میں ایسے زندگی گزارو گویا کہ تم راستے کے مسافر ہیں۔ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں، مقصود نہیں، تمہیں یہاں پہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ تمہارے بطور میں وزٹر ہے یہاں پہ، تم کچھ دن کے لیے آئے ہیں یہاں پہ، تمہیں جانا ہے یہاں سے، بوریا بستر لپٹنا ہے تمہیں یہاں سے۔ تمہارے محلات، تمہاری دولتیں، تمہارے فارم ہاؤس، تمہاری گاڑیاں چمکتی دھمکتی ہوئی، سب یہ کائک آنن فانن میں چھوڑ کے جانا پڑے گا تمہیں۔ کتنی کی دولت تم جمع کر لو، جاتے ہو خود میں 1 روپیہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تم۔ سوچو تم ذرا، سوچو، موت تمہارا پیچھا کر رہی، موت تمہارا تعاقب کر رہی ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہارا تعاقب کر رہی ہے،
موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے. اگر تم بند قلعوں کے تہہ خانوں میں اگر رہو وہاں پہ موت وہاں پہ آئے گی. کتنی ہی تمہاری سیکورٹی کیوں نہ ہو جائے, تم یہ نہیں سمجھنا کہ موت کے فرشتے وہاں نہیں آ سکتے, اور آئیں گے خاموشی کے ساتھ, تمہارا کام ہو جائے گا, ہے نا. سورہ جمعہ میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو, وہ موت تو تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. کیا فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ, جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو, جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو, وَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ تو تم سے ملاقات کرنے والی. کہاں بچو گے, کب بچو گے, کیسے بچو گے آخر؟ موت کبھی بھی آئے گی, کسی بھی وقت آئے گی. گھر میں آئے گی, بیٹھے بیٹھے آئے گی, لیٹے لیٹے آئے گی, سواری پہ آئے گی, دفتر میں آئے گی, سڑک پہ آئے گی, دکان پہ آئے گی, کہیں بھی کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے. لہذا ہر وقت تم ایکٹیو رہنا, تیار رہنا. یہ فرمایا قرآن نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو روزانہ اپنا حساب کرنا چاہیے, میں آخرت کے لیے کیا بھیجا, آخرت کے لیے کیا جمع کیا. ایک آدمی روزانہ اپنا دنیا کا حساب کرتا ہے, کوئی روزانہ کرتا ہے, کوئی ویکلی کرتا ہے, کوئی منتھلی کرتا ہے, کوئی ایئرلی کرتا ہے. وہ کرتا ہے کہ میں دنیا کے لیے کیا جمع کیا, آخر میرا بینک بیلنس کتنا بڑا. کرتا ہے ہر آدمی. دکاندار غلہ رات میں بند کرتا ہے تو حساب کرتا ہے آج کتنا سیل ہوا, اس کے بعد کرتا ہے کہ کتنا بچا آج. روزانہ کرتا. اللہ فرماتے یہ تو تم ختم ہونے والی دنیا کے لیے کر رہے ہو. کیا تم نے کبھی سوچا اس آنے والی دنیا کے لیے, آخرت کے لیے وہاں تم کیا کر رہے ہو, سوچا وہاں کا بینک بیلنس کیا ہے. اور اللہ قرآن میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو خیر کے اعمال تم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے بھیجو گے وہی تم کو ملنے والے, کوئی اور نہیں. تمہارا بیٹا, تمہاری بیوی, تمہاری اولاد تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پہ معاملہ نفسا نفسی کا ہوگا, خود جو بھیجو گے وہی پاؤ گے تم. تصور غلط ہے, میں نے تو میرا بیٹا, غلط. قرآن اس کی تردید کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہی ملنے والا جو دنیا میں کر کے گیا ہے. واضح قرآن میں بات اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا دی گئی ہے تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ یہ عذر نہیں کر سکتے. اللہ چھوڑ دے, اللہ مہلت دے, اللہ کچھ دیر کے لیے ہم کو بھیج دے, پھر واپس ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے. اللہ کہے گا میری کتاب میں ہر چیز میں نے تم کو بتا دی تھی, میرے نبی نے 23 سال تک تم کو بتا دیا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, اور وہاں پہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. موت, موت بھیانک مسئلہ ہے. اچھا, ایک دیکھیے دنیا کے اندر وہ کون سا ایسا انسان جو موت کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے کوئی موت کا انکار کرنے والا؟ کوئی کافر, کوئی مشرک؟ خیر ہم تو نہیں کرتے, مسلمان ہے. کیا کوئی کافر انکار کرتا ہے؟ کیا مشرک انکار کرے گا؟ کیا ملحد انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ معلوم ہے موت آنی ہے, تو انکار کس بات کا ہے؟ وہ کافر کیوں, اس کو کافر کیوں بن رہے ہیں؟ وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا, میں بھی موت کا انکار نہیں کرتا, تم انہیں کافر کیوں, میں مومن کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ موت تو دونوں کو مان رہے ہیں, مسلمان بھی مان رہا اور وہ بھی مان رہا, تو انہیں کافر کیوں, میں مشرک کیوں, میں مومن کیوں؟ آخر یہ فرق کیوں اتنا بڑا دونوں میں؟ فرق یہ ہے کافر موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا, وہ کہتا یہی زندگی ہے میری, کھا کے ختم ہو جانا ہے, اسی لیے وہ کافر ہے. مسلمان یہ کہ یہ زندگی عارضی ہے, اصل زندگی آخرت کی, وہ مسلمان ہے. اسی لیے یہ بات ہے, یہی بات ہے نا. پھر کافر اور مشرک میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا ڈفرنس ہے؟ موت کا کوئی انکار انہیں بھی نہیں کر رہا, مسلمان بھی نہیں کر رہا. ہاں موت کے بعد کی زندگی کا انہیں انکار کر رہا ہے, اور کافر یہ کہہ رہا کھاؤ پیو مزے مڑاؤ سب یہی زندگی ہے, ختم, آخرت کا ہے, دوزخ کا حساب کتاب. یہ کافر کا عقیدہ ہے, اسی لیے اس کو کافر کہتے ہیں. مومن کیا ہے؟ مومن یہ جمع یہ ہے نہیں, یہ زندگی عارضی ہے, ادنا ہے, خلیل ہے, یہ چھوڑ کے جانا ہے, کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اصلی زندگی آخرت کی ہے, اصلی زندگی جنت کی ہے, وہاں پہ حساب اور کتاب ہوگا. ہمارا یہ مومن ہے,
اگر ہم بھی وہی کریں جو کافر کہہ رہا ہے اور نام مسلمان رکھ لے تو فرق نہیں پڑتا نام کے ڈفرنس ہونے سے. سمجھ میں آ رہا؟ اصل تصور ہے، اصل جناب یعنی اس کے خیالات ہے. کیا اس کے خیالات میں کافر کے خیالات میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پہ انہیں سب کچھ دنیا کو سمجھاؤ، اور آج کا مسلمان ہی سب کچھ دنیا ہی کو سمجھا ہوا ہے. تصور نہیں ہے آخرت کی زندگی کا. ہاں کچھ نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، بس ختم، قصہ برخاست، ہم سمجھ رہے ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائی ہے نا، موت کبھی بھی آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا تھا. اس حالت میں مرے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مرے، سچ بولتے ہوئے مرے، یا پھر دھوکہ دیتے ہوئے مرے، جھوٹ بولتے ہوئے مرے. موت کے وقت تمہاری حالت کیا تھی؟ اس کا محاسبہ ہوگا. اصل میں خاتمہ بالخیر، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یہ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا آخری محاسبہ اس کی آخری حالت میں اس کا فیصلہ ہوگا. موت کون ہے جنت میں جانے والا، کون ہے جہنم میں جانے والا؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف نام رکھ لینے سے، اسلامی نام رکھ لینے سے، یا ٹوپی اور داڑھی سے کیا آپ مسلمان یا جنت میں جائیں گے؟ نہیں. قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن سورہ نازعات میں؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے قیامت کی، کیا ہوگا اس وقت؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، قیامت آئے گی، سارے اٹھ کے ٹھہر جائیں گے. اللہ کہتے کہ اس وقت انسان پچھتائے گا اور کہے گا ہر انسان کو دنیا میں کیا کر کے آیا تھا وہ دیکھ لے گا. وہاں ما سعی، کیا کرا دنیا میں، آخر کیا کر کے آئے بھائی؟ بس یہی کرے، بس کچھ نمازیں پڑھ لیے، باقی کی پوری دنیا 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 برخاست، آخرت کا تصور نہیں کچھ. ہاں بس یہی کرے، وہ آ جائے گا سامنے، اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہاں اس وقت کہے گا انسان، سورہ فجر کی آیت میں آتی ہے اسی قسم کے الفاظ وہاں پہ بھی، یومئذ وہاں فرمایا کیا ہوگا؟ فیقول الانسان یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان اس کو کہے گا ہائے میری بربادی، میری تباہی، کاش کہ میں نے آج کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، کچھ جمع کر لیا ہوتا دنیا میں رہتے ہوئے، تو آج میں جہنم میں نہیں جاتا. یقول الانسان یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت پچھتانے سے کیا؟ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ کہے گا آپ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے تم کو پچھتانے سے، کیونکہ تمہارا ٹائم ختم ہوگا، تمہارا وقت ختم ہوگا، تمہاری مہلت ختم ہو گئی، بس ختم. اب واپس یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تمہیں حساب دینا ہے صرف. ہاں یومئذ یتذکر الانسان ما سعی فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ. اب سنو کون دوزخ میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، کون جہنم کے آگ میں چلے گا. اب قرآن کہتا فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں طغا کی زندگی اختیار کیا، اللہ کے مقابلے میں بغاوت کی زندگی اختیار کیا، قرآن کے ساتھ بغاوت کیا، نافرمانی کیا، سرکش بنا رہا، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بازو رکھتے رہا، اس کو سمجھاتے رہے، دیکھ کے اللہ کا حکم ہے، دیکھ کے رسول کا حکم ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ اسے سرکش کہتے، اس کے دماغ میں اللہ اس کے رسول کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہو رہا. مما طغى وآثر الحیات، اور کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ آثر الحیات الدنیا، یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھایا. اصل میں یہ مولوی صاحب کی بات ہے، یہ مولوی صاحب کا بات، یہ قرآن کی باتیں، یہ حدیث کی باتیں، یہ سب بولنے کی باتیں. اصل نیٹ کیاش یہ ہے، دنیا ہے، یہ ہے اصل میں، یہ گنڈے، یہ دولت، یہ مال، یہ دنیا، یہاں کی چمک دھمک کا یہ ہے اصل میں. یہ مولانا ایسی بولتے رہتے، یہ قرآن بولتے رہتے، بھائی یہ آج کی باتیں پرانی آج کام آنے والی نہیں ہے. وآثر الحیات الدنیا، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وآثر الحیات الدنیا، قرآن کہتا سورہ اعلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. کیا کہا کہ تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور یہ ختم ہونے والی ہے، اور بھاگتے بھاگتے ایک دم خبر کے گڑھے میں چلے جاؤ گے. کہاں تک بھاگو گے تم؟ کہاں تک بھاگو گے؟ خبر تک ہی بھاگو گے نا، اس کے ساتھ اور کہاں بھاگو گے؟ خبر کے گڑھے میں گر جاؤ نا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
دنیا کی ہرس نے، دنیا کی لالچ نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے، اور خبروں میں جا کے گر جاتے تم آخرت میں، تمہارے سارے عیش و عشیر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کون تمہارے ساتھ آئے گا؟ تمہارے بیوی بچے تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری مال و دولت یہاں پہ رہ جائے گی۔ پھر اس آخری 8واں پرس کیا لے کے گئے؟ کیا لے کے گئے؟ نظام حکومت کا آخری سلامیاں دی گئی ہے۔ یہ کیا واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ دنیا یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ شہنشاہ تھا کسی دور کا، اس خاندان کا تھا، کیا لے کے جا رہا؟ آپ کیا لے کے جائیں گے؟ میں کیا لے کے جاؤں گا؟ اللہ فرماتے وَآثَرَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کی بات ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے میرے بھائی، قرآن یہ آپ کو فتویٰ دے رہا ہے، فائنل ہے قرآن کی ہر باتیں، ابسولٹلی ہے قرآن کی باتیں، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، ترمیم نہیں کر سکتا، یہ ہے۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب سنیے، جنت میں کون جائے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بس جو کوئی بھی دنیا میں اس احساس کے تحت، اس تصور کے تحت زندگی گزارا، ایک دن مجھے اپنے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا اور میرا اللہ حساب لینے والا ہے، تو اللہ ایسے کو جنت میں داخل کرے گا۔ قرآن تصور کیجئے، تصور کیجئے، سوچئے، یہ دل کی دھڑکن، اس کو ہارٹ اٹیک کہیے، ہارٹ فیل کہیے، آپ کچھ بھی نہیں، اللہ کی سانسیں جو چل رہی ہے نا، اس کا لمٹ ہے، اس کا ٹائم ہے، جب اوپر سے آرڈر ہوگا ختم، یہ پنکھا چل رہا ہے، سوئچ دبا دیجیے رک جائے گا، کیا بھائی؟ یہی معاملہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں اللہ نے ایک روح رکھی ہے، تب تک یہ دل چلے گا، اور اس کے بعد ختم، جب حکم ہوگا فرشتے آئیں گے، اخرجوا انفسکم، تمہارے سینے میں جو اللہ کی روح ہے نکالو، جیسے دکھا فرشتے لے لیں گے، چلے جائیں گے، لاش یہاں پہ پڑی رہ جائے گی، ڈیڈی یہاں پہ پڑی رہے گی، اب اسے غسل دے لو، دھکنا دو، آپ دفن کر لو، کوئی جلا لو، کیا بھی کر لو، اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل اندر کا انسان چلا گیا، اب وہاں پہ اوپر چلا گیا، اب وہاں پہ جمع ہو گیا، انہیں اب قیامت تک اس کو عالم ارواح کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں۔ جب قیامت ہوگی تو پھر یہ جسم اس کو پھر عطا کر دیا جائے گا اور ایکٹیو کر دیا جائے گا اسے، اور اس کے اللہ کی عدالت میں ٹھہرایا جائے گا حساب کے لیے۔ سوچو میرے بھائیوں، سوچو، جائزہ لیجئے، زندگی بہت تھوڑی ہے۔ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 65 کا ہے، مت کے معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا کٹ رہی ہماری زندگی، ہے نا؟ ایک دن گیا تو کٹ گئی، آنے والا جمعہ گئے تھے گزشتہ میں، لاسٹ جمعہ میں 7 دن ہماری زندگی کے نکل گئے، کیا بھائی؟ سوچنا چاہیے کہ انسان خوش نہیں ہونا چاہیے، میں روزانہ موت کے قریب جا رہا ہوں، میں روزانہ موت کے قریب جا رہا ہوں، میں ہر غروب ہونے والا سورج آپ کو میسج دے کے جا رہا ہے، اے انسان میں ڈوب رہا ہوں، ایک دن تو ڈوبے گا۔ روز شام ہوتی ہے، وہ یہ میسج دے رہی ہے آپ کو، جس طرح اللہ سورج کو ڈوبا رہا ہے، اسی طرح آپ ہم ڈوبنے والے، ہماری موت آنے والی ہے۔ سوچو، اس کا جائزہ لیجئے میرے بھائیوں۔ اصل مسئلہ یہی ہے ہمارا، اس سے بڑا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، موت کی زندگی کے اوپر جناب یعنی تفکر کرنے والا بنائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔